حرکت اور وقت کی پیمائش، میجرنگ آف ٹائم۔ سلام دوستوں، آج ہم وقت کی پیمائش کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ کیا وقت ہوا ہے؟ آپ یہ سوچ کے حیران ہوں گے کہ پہلے زمانے کے لوگ سائے کو دیکھ کر ہی لگ بھگ صحیح وقت بتا دیا کرتے تھے۔ وہ 1 سال یا 1 مہینے کے وقت کی کیسے پیمائش کرتے تھے؟ ہمارے آبا و اجداد نے یہ دیکھا کہ فطرت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ایک متعین وقفے کے بعد خود کو دہراتی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے مشاہدہ کیا کہ سورج روزانہ صبح نکلتا ہے، جسے طلوع ہونا کہتے ہیں۔ سورج کے ایک طلوع سے دوسرے طلوع تک کا وقت دن کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک نئے چاند سے دوسرے نئے چاند تک کی مدت 1 مہینہ یا منتھ کہلاتی ہے۔ اور سورج کے گرد زمین اپنی گردش جس متعین مدت میں پوری کرتی ہے، ہم اس کو 1 سال کہتے ہیں۔ سورج کے اطراف زمین کی ایک گردش 1 سال کہلاتی ہے، جس کے لیے 365 دن لگتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا دن، مہینہ اور سال کی پیمائش۔ اکثر یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم دن سے بھی چھوٹے وقفوں کی پیمائش کریں، جیسے 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے وغیرہ۔ اس کے لیے چند آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے ان کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ گھنٹے اور گھڑیاں وقت کی پیمائش کا آج بہت عام ذریعہ ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ گھنٹوں یا گھڑیوں سے وقت کس طرح ناپا جاتا ہے؟ گھنٹوں یا گھڑیوں کے چلنے کا عمل پیچیدہ ہے، لیکن تمام گھنٹے دوری حرکت یعنی پیریوڈک موشن کا استعمال کرتے ہیں۔ دوری حرکت کے متعلق ہم سبق کے شروعات میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ حرکت جو ایک مقررہ وقت کے بعد دہرائی جاتی ہے دوری حرکت کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل، گھڑی کی سوئی ایک مقررہ وقت کے بعد دوبارہ اسی عدد سے گزرتی ہے۔ آج کل اکثر گھڑیوں میں ایک بجلی کا سرکٹ ہوتا ہے جس میں سیل ہوتے ہیں۔ ان گھڑیوں کو کوارٹز گھڑیاں کہا جاتا ہے۔ کوارٹز گھڑیوں سے ناپا جانے والا وقت ان گھڑیوں کے مقابلے جو پہلے دستیاب تھیں زیادہ درست یا ایکوریٹ ہوتا ہے۔ ان کوارٹز گھڑیوں سے پہلے بہت سے آلات کی مدد سے وقت معلوم کیا جاتا تھا۔ چلیے ان کے متعلق معلوم کرتے ہیں۔ فرسٹ ہے شمسی یا دھوپ گھڑی۔ یہ شمسی گھڑی سورج سے بننے والے سائے کی مدد سے وقت ظاہر کرتی ہے۔ دہلی کے جنتر منتر میں اس طرح کی گھڑی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی اس دیوار پر پڑتی ہے تو اس کا سایہ یہاں پر موجود اسکیل پر بنتا ہے، جس پر موجود نمبرز کی مدد سے وقت معلوم کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ریت کی گھڑیاں، سینڈ کلاکس۔ اس گھڑی میں ریت موجود ہوتی ہے جو ایک مقررہ وقت میں اوپر والے حصے سے نیچے کے حصے میں گرتی ہے۔ ایز اے شو پیس یہ آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسے ہاور گلاس بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پانی کی گھڑیاں یعنی واٹر کلاک۔ یہ بھی بہت پہلے استعمال ہوتے تھے۔ ریت کی گھڑی میں جیسے ریت ہوتی تھی اسی طرح اس میں پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ مقررہ وقت میں پانی کے بہاؤ کی مدد سے وقت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اس میں موجود پانی مکمل خالی ہونے کے لیے درکار وقفے سے وقت کی پیمائش کی جاتی تھی۔ نیکسٹ ہے پینڈولم کلاک۔ یہ مکمل طور پر دوری حرکت کے اصول پر کام کرتی ہے۔ اس کے متعلق ہم اگلے ویڈیو میں تفصیلات حاصل کریں گے۔ اس کی ایک عام مثال یہ پرانی دیوار گھڑی ہے جسے چابی دے کر چلایا جاتا ہے، اور اس کے نیچے حصے میں ایک چمچ نما حصہ ہوتا ہے جو رائٹ اور لیفٹ
حرکت کرتا رہتا ہے۔ آج کل استعمال ہونے والی تمام گھڑیاں جیسے ٹیبل گھڑی، ہاتھ گھڑی، واچ، ڈیجیٹل گھڑی، یہ تمام کوارٹز گھڑیوں میں آتے ہیں جن سے ہم زیادہ ایکوریٹ وقت معلوم کر سکتے ہیں، یعنی منٹ، سیکنڈ وغیرہ بھی ناپ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو وقت کی پیمائش کے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔